آج کا دشمن اس وارث کے آخری فرزند کے مقابلے میں اپنی تیاری کر رہا ہے۔ وہ اتنے عرصے سے جو تیار ہے وہ اب سامنے سے نہیں آتا، اب وہ بیک ڈور سے آتا ہے، اب وہ سسٹم کے ذریعے سے، اب وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے، اب وہ ایجوکیشن کے ذریعے، اب وہ فرہنگ کلچر کے ذریعے سے، ثقافتی یلغار کے ذریعے سے آج آ کر ان پاک قلبوں کو آلودہ کر رہا ہے۔ اس کا ابھی بھی وہی مقصد ہے کہ امت کو سلا دو۔ جب اس نے دیکھا کہ میں سامنے سے نہیں لڑ سکتا، اور ویسے بھی اس مکتب کو کہ جہاں پر خود اسٹریٹجیکل پلانر جو تھا پینٹاگون کا، اس نے جب تشیع کی تعریف کی تو اس نے تشیع کو ایک پرندے سے تشبیہ دی، کہا کہ یہ ایسا پرندہ ہے جس کے دو پر ہیں، ایک سرخ رنگ کا پر ہے جسے حسینیت کہتے ہیں، ان کو جتنا بھی مارا جائے یہ پرواز رکتی نہیں، بلکہ یہ جذبہ شہادت سے پرواز اور بڑھ جاتی ہے۔ دوسرا پر سبز رنگ کا ہے، امید کا ہے، انتظار کا ہے۔ یہ جتنے بھی انہیں مایوسی دو، جتنا بھی ان کے راستوں کو روکو، یہ اس امید پر ہیں کہ ایک وارث آنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب یہ مکتب ان دو پروں سے پرواز کر رہا ہے۔ اس نے بولا کہ جتنی بھی کوشش کر لو اس کے پر نہیں کٹتے، یہ پر اور پرواز کرتے ہیں، اور اس پرندے نے ایک ذرہ پہنی ہوئی ہے، کیونکہ اس کو ہم بدن پہ بھی تیر نہیں مار سکتے، اور وہ ذرہ ان کے نظام مرجیت کا ہے کہ یہ نظام ان پروں کو طاقت دیتا ہے۔ آپ نے حالیہ میں عراق میں ہونے والے واقعات دیکھے، کتنی تیزی سے 1.5 دن کے اندر عراق اتنی بدترین سچویشن پہ پہنچ چکا تھا، مگر خدا سلامت رکھے ہمارے مراجعین کا کہ ان کی باحکمت عملی سے چند جملوں کی وجہ سے معاملہ 1 گھنٹے میں سمیٹ دیا گیا۔ خوب یہ مرجیت کی طاقت ہے جس سے دشمن گھبراتا ہے۔ وہ قومیں 10 سال کوشش کرتی ہیں کہ یہ قوم کسی طریقے سے کسی ایک طرف ہو جائے۔ ویتنام کی جنگ کے بعد کہ جہاں پر یہ اتنی بری طرح مار کھا کر 2nd ورلڈ وار میں گئے، لوگ مایوس ہو گئے، لوگوں نے خودکشیاں کر دیں، لوگوں نے کہا اس قوم کو انہیں آمادہ کرنے کے لیے سالوں لگے کہ یہ دوبارہ جنگ پر آمادہ ہوں۔ یہ جو آپ بیٹھے ہوئے جوان ہمارے بڑے شوق سے یہ PUBG، یہ کاؤنٹر اسٹرائک، یہ کال آف ڈیوٹی کھیلتے رہتے ہیں، یہ انہوں نے اپنی قوم کو لڑنے کے لیے آمادہ کرنے کے لیے گیم بنایا ہے، تاکہ یہ بچہ جو گیم کھیل رہا ہے یہ شفاق ہو جائے، اس کا دل سخت ہو جائے۔ جب وہ گیم میں لوگوں کو مارتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا قلب سخت ہو جاتا ہے۔ کل کو یہ بیٹھا ہوا کسی بھی قوم کو مار دے، اسے افسوس نہ ہو۔ آپ کے سامنے نیوزی لینڈ میں ہونے والا واقعہ کچھ سال پہلے، جو مسجد میں لوگ نمازیوں کو آ کر جس نے مارا تھا، وہ لائیو وہی گیم کھیل رہا تھا، اسی طرح وہ اندر آیا مسجد میں، اس نے لوگوں کو مار دیا، نمازیوں کو مار دیا۔ کیا ہوا؟ اب یہ اندر سے یہ سسٹم شفافیت پیدا کرتا ہے، سخت اور کثافت قلب پیدا کرتا ہے۔ یہ سسٹم وہ پریشان ہے کہ ہم اتنی تیزی سے لوگوں کو آمادہ کرتے ہیں اور ان کے مرجع کا ایک فتویٰ پوری محنتوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ وہ یہی کمال تھا رہبر کبیر انقلاب امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا، کہ جن کے اس ایک اقدام سے، کہ جب انہیں کسی نے کہا، ایک عالم دین نے کہا کہ یہ جو آپ نے کہا ہے سڑکوں پر آ جائیں لوگ، تو یہ تو قتل و غارت ہو جائے گا، یہ تو خون خرابہ ہوگا، تو امام نے کیا کہا؟ امام خمینی نے کہا کہ اگر یہی بات امام زمانہ نے کہی ہو تو پھر عزیزان محترم، خوب عالم جس کی دسترس میں ہے، اگر اس سے رابطہ مضبوط ہو تو پھر ہم اس اصل ہدف تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگر ہماری انفارمیشن، ہماری اطلاعات سطحی ہوں، صرف فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہو جو دشمن آج ہمیں دے رہا ہے، آج انٹرنیٹ گلوبل پوری دنیا کے اندر ہے،
آج آپ گوگل کریں آپ کو ساری انفارمیشن مل جاتی ہے، مگر یہ انفارمیشن سطحی انفارمیشن ہے، یہ انفارمیشن کا اوقیانوس ہے، مگر ساری انفارمیشن تھوڑی تھوڑی سی ہے۔ یہ تھوڑی سی انفارمیشن آپ کو بنا نہیں سکتی۔ اگر آپ بننا چاہتے ہیں تو آپ کو ہر پروفیشن کو ڈیپ اسٹڈی کرنا پڑے گا، آپ کو خود اس میں اترنا پڑے گا۔ آپ دیکھیں کس طرح قوموں کو برباد کیا جاتا ہے، آپ دیکھیں کس طرح قوموں کے اندر نفوذ کیا جاتا ہے۔ آج اتنا آپ کا دینی پرور معاشرہ کہ جس کے علماؤں کا کردار نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اندر ہے، اگر آپ کے خطے کے علماء نہ ہوتے تو آج شاید پورے پاکستان میں لوگ نہ قرآن پڑھ سکتے ہوتے، نہ نمازیں جماعت کے ساتھ ان کی عبادت ہوتی۔ آپ ہی کے لوگوں نے ان پہاڑوں سے اتر کر پورے پاکستان میں آ کر لوگوں کو دین کی طرف راغب کیا، مگر آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اسی دینی پرور طبقے کا کہ جہاں پر آج کا جوان دین سے دور ہوتا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف آپ یہ نہ دیکھیں کہ جی چند لوگ علماء کرام آپ کے درمیان میں موجود ہیں، شہید آپ کے درمیان میں پہلے اپنا کردار ادا کر چکے ہیں، آغا راحت آپ کے درمیان میں، وہ علماء کی بابصیرتی ہے کہ جنہوں نے ابھی بھی اس معاشرے کو سنبھال کے رکھا ہے۔ لیکن ایک نوجوان طبقہ جو آج جس زندگی کو کامیابی سمجھتا ہے، جس برانڈنگ، جس کارپوریٹ ورلڈ کے پیچھے بھاگ رہا ہے، خوب اچھی بات ہے، آپ ترقی کریں، آپ سارے کام کریں، مگر دین ایک ایسا اساس ہے کہ اگر نکال دیا جائے تو آپ کے پاس پوری دنیا ہو۔ مگر آپ نے دعائے عرفہ میں امام حسین علیہ السلام کا وہ فراز نہیں، پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا؟ اگر آپ پوری دنیا آپ کے پاس ہو، خدا نہ ہو، آپ کہاں لے کے جائیں گے؟ یہ مادہ ہے، چاہے ناسا، چاہے ویب سپیس، چاہے جتنے ہبل ٹیلیسکوپ دنیا جہان کے آپ مارس پہ پہنچ جائیں، مگر اگر خدا نہیں ہے تو یہ سب مادہ ہے اور سب یہی رہ جائے گا۔ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا متقیان کیا فرماتے ہیں کہ تم اس دنیا کے لیے خلق نہیں ہوئے ہو، تم آخرت کے لیے خلق ہو۔ وہ اصل ہدف آخرت ہے۔